میٹھے بول میں واقعی جادو ہے۔ اس کتاب کا مصنف ڈیل کارنیگی ہے، جس نے ہزاروں ناکامیوں کے باوجود ہمت سے کام لیا اور بیسٹ پبلک سپیکر بن گیا۔ اس کی مکمل کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، اس لنک پہ کلک کریں۔ میٹھے بول کا جادو علم نفسیات پہ لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کئی ناکام لوگوں میں کامیابی کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اس کتاب میں سنہری باتیں ہیں جو آپ کو عمل کرنے کے طریقے سے آشنا کرائیں گی۔ اس کتاب میں نفسیات کے 40 سے زیادہ موضوعات پہ بات ہوئی ہے، مثلاً تعلقات پیدا کرنا اور نبھانے کا راز، لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنے کا طریقہ، دوستوں کی تعداد بڑھانا، دشمنوں کو کم کرنا اور دوست بنانے کا طریقہ، سقراط کی عظمت کا کیا راز ہے، ہم خیال بنانے کا کیا طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رائٹر لکھتا ہے، جو شخص بے جا شکایت کرتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، وہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اس لیے خود کو ان چیزوں سے دور رکھو تاکہ لوگ آپ کو بیوقوف نہ سمجھے۔ اسی طرح درج ہے، اگر آپ بڑے آدمی ہو تو آپ کی بڑائی چھوٹوں سے آپ کے برتاؤ پہ پتہ چل جائے گا۔ یہ کتاب ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ انسان کو خواہشات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، بلکہ انسان کو ضروریات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح درج ہے، ہر شخص اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق سچی تعریف کریں، جھوٹی تعریف ہرگز نہ ہو۔ اسی طرح درج ہے، لوگوں کے دل میں پختہ جگہ بنانے کے لیے چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، جب بھی ان سے ملو مسکراتے ہوئے، یعنی پرخلوص انداز میں ملنے سے رشتے قائم رہتے ہیں۔ اگر آپ بناوٹی طور پہ کسی دوست کے کسی جوک پہ ہنستے ہو تو وہ دوست آپ سے دور رہنے لگے گا، کیونکہ آپ میں خلوص نہیں، دھوکہ ہے۔ دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے ان کی دلچسپی کی باتیں کرو، اور ایسی باتیں کرتے وقت ایسا نہ ہو کہ آپ خود بولتے جاؤ، کچھ اپنے دوست کی بھی سنو، بلکہ دوست کو خود سے زیادہ بولنے کا موقع دو۔ اس کتاب میں چھوٹی چھوٹی کئی کہانیاں ہیں جن میں کوئی نہ کوئی سبق ہمارے لیے پوشیدہ ہے۔ مثلا ایک لڑکی کھانا نہیں کھاتی تھی، ماں نے کہا آج تم خود کھانا بناؤ گی۔ بس پھر کیا، کھانا بننے کے بعد لڑکی نے ایسا کھایا گویا کہ کئی سالوں سے بھوکی ہو۔ کسی شخص سے اگر اس کے متعلق بات کرو تو وہ گھنٹوں تک اپنی تعریف سن سکتا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے اس موضوع پہ گفتگو کرو جس میں ان کے لیے دلچسپی ہے، یعنی ان کی دلچسپی کی باتیں ہیں۔ اگر آپ اپنی دلچسپی کی باتیں کرو گے تو سامنے والا بغیر آگ کے ہی پک جائے گا۔ اسی طرح درج ہے، کسی بھی شخص پر اگر اثر ڈالنا ہے تو اس کو نام سے پکارو، یعنی کسی شخص پہ اثر ڈالنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس شخص کو نام سے پکاریں۔ ہر شخص اپنا نام سن کے خوش ہوتا ہے، ہر کوئی اپنا نام سن کے خوش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مشکل میں اگر آپ کسی دوست سے مشورہ مانگتے ہو تو بس سمجھ لینا کہ وہ دوست آپ سے بہت خوش ہوگا۔ بحث پہ لکھتا ہے کہ کبھی بھی کسی سے بحث مت کرو، بحث کرنا بیکار ہے، خاص کر گاہک سے، شوہر سے، بیوی سے اور دشمن سے۔ رائٹر لکھتا ہے، اگر آپ کسی کمپنی کے ہیڈ ہیں تو ملازمین کو کام پہ لگانے کے لیے ان کے دل میں مقابلے کا جذبہ پیدا کرو۔ اس کے علاوہ اگر خدا نہ کرے بحث شروع ہو جائے تو سامنے والے کو مسکرا کے سنو اور کہو، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی ایسا کرتا یا کہتا۔ اس کے بعد اپنی بات اس کے سامنے اس سلیقے سے رکھو کہ وہ ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ اس کے علاوہ رائٹر لکھتا ہے کہ ہمدردی محبت کو بڑھا دیتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ کوئی اس کا ہمدرد ہو۔ بچے چوٹ دکھا کے روتے ہیں تاکہ ہمدردی مل جائے۔ بس ہمیں کسی کا ہمدرد بننے کے لیے سامنے والے بندے کو پہلے غور سے سننا چاہیے، اس کا نام لے کر اور تسلی دینا چاہیے، اس کے وصف خوبیاں بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ سب حقیقی ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ پھینکتے ہی جاؤ اور حد پار ہی کر لو، یعنی کہ یہ سب حقیقی ہو۔ اگر کسی خاص دوست کی غلطی آپ کو نظر آ جائے تو پہلے اس کی تعریف کرو، اس کی کسی خوبی کا تذکرہ کرو اور کہو آپ بہت اچھے انسان ہو، لیکن یار یہ کیا تھا، خیر کوئی بات نہیں، اور پھر اسی طریقے سے اپنی بات آگے جاری رکھو اور کہو کہ جو غلطی اس نے کی ہے وہ غلطی اس کے نزدیک کمتر ہے، لیکن وہ شخص اس کی عظمت عظیم ہے، تو اس شخص کی اپنی عظمت کا اس شخص کو خیال کرنا چاہیے اور ایسی غلطیاں آگے سے نہیں کرنا چاہیے۔ امریکن جیل کا ایک داروغہ اعلان کرنے لگا کہ اگر مجرم کی تعریف کی جائے تو وہ جرم کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گا کہ میں تو اچھا انسان ہوں، میں کیوں جرم کروں۔ اسی طرح درج ہے، نپولین سوئم کی بیوی اس پہ شک کرتی تھی، اسی وجہ سے بدزبانی بھی کرتی تھی، اسے برا بھلا کہتی، بدصورت کہتی، یہاں تک کہ کوئی دن بدزبانی سے خالی نہیں جاتا۔ اسی وجہ سے نپولین اپنی بیوی سے دور رہنے لگا، دوسروں میں دلچسپی لینے لگا اور زیادہ وقت گھر سے باہر رہنے لگا۔ بدزبانی سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ رائٹر لکھتا ہے کہ ہمیں بدزبانی سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح شوہر پہ بھی لازم ہے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرے، پر کیسے؟ رائٹر لکھتا ہے
میری پردادی کو مرنے سے پہلے اس کی 30 سال پرانی تصویر دکھایا گیا۔ وہ کہنے لگی، میری آنکھوں میں روشنی نہیں، تم ہی بتاؤ میں نے کیسے اور کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں۔ بس عورت کو کپڑوں کی تعریف چاہیے، عورت کو کپڑوں کی تعریف پہ خوش ہوتی ہے۔ خاندان کو خوشگوار بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا لحاظ کرو اور قدردانی اور خلوص رکھو۔ یہ کتاب میں پڑھنے کے لیے آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں زندگی گزارنے کے بہترین اصول درج ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے وقت میں نے اسے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا۔ پہلے سٹارٹنگ میں ہر خاص و عام کو زندگی گزارنے کا طریقہ رائٹر نے بتایا ہے اور میٹھے الفاظ کی تلقین ہوئی ہے۔ سیکنڈ پارٹ میں دوسروں کو کامیابی کی جانب راغب کرنے کے چند اصول بیان ہوئے ہیں۔ تھرڈ پارٹ میں گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے اصول اور بہترین طریقے درج ہیں۔ میں تو اسے 4+ یا 4 to 5 سٹارز ہی دوں گا کیونکہ اس کتاب میں خلوص ہے، چالاکی نہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو ماہر بنائیں گی۔ آپ بھی یہ کتاب پڑھیں، اور ہمارا مقصد کتابوں سے محبت ہے اور ہمارے معاشرے کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور تلاش کو جاری رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک لوگ متحد نہ ہوں۔ مزید کتابوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔